وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور اللہ تعالیٰ نے بھیجا حضرت صالح علیہ السلام کو ان کے ہم قبیلہ قوم سمود کی طرف۔ یہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 73 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اور اس کے ساتھ چند آیات بینات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ قوم سمود کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، اور یہ قوم سمود بھی قوم عاد کی طرح ایک سرکش اور ضدی قوم تھی اور کافر اور مشرک قوم تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب دنیا میں تشریف لا کر دیکھا کہ یہ قوم بت پرستی کر رہی ہے، تو جناب صالح علیہ السلام نے فرمایا وقال یا قومی، آپ نے فرمایا کہ اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بے شک آ چکی ہے تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے، یعنی میرے ذریعے تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ چکی ہے، جو دلیل اس کے ایک ہونے کی اور اس کے معبود ہونے کی ہے، اور وہ دلیل یہ ہے ھذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم آیتن، جو کہ تمہارے لیے ایک نشانی ہے، فذروھا، تو چھوڑ دو تم اس اونٹنی کو، تاکلوا فی ارض اللہ، وہ کھاتی پھرے اللہ تعالیٰ کی زمین کے اندر۔ یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی اور خدا تعالیٰ کے معبود ہونے کی دلیل تھی، جو کہ حضرت صالح علیہ السلام کے ذریعے قوم سمود کے پاس آئی تھی۔ اور یہ آئی کیسے تھی؟ ایک پتھر سے اللہ کی ذات بابرکات نے اس کو پیدا کیا تھا، کیونکہ صالح علیہ السلام کے دور میں اس فن کا عروج تھا کہ وہ پہاڑوں کے اندر اپنے مکانات اور اپنے گھر بناتے تھے، پہاڑوں کو تراش کر، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے کہ میں نے بڑا کتنا خوبصورت پہاڑ کے اندر گھر بنایا ہے، دوسرا کہتا تھا میرا تجھ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ پہاڑوں کو تراش کر وہ اپنے مکانات اور اپنے گھر بناتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ یہ عطا فرمایا کہ آپ نے اللہ کے حکم سے ایک پتھر کو پھٹنے کا حکم دیا، وہ جب پتھر پھٹا تو اس پتھر سے ایک خوبصورت اونٹنی نمودار ہوئی تھی، اور یہ اللہ کی قدرت کی نشانی تھی اور حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ تو جناب صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دلیل ہے جو کہ تمہارے پاس آئی ہے، تو چھوڑ دو تم اس کو، یہ زمین کے اندر کھاتی پھرے، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اس کو تنگ نہ کرو، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اگر تم اس کو تنگ کرو گے یا اس کو تکلیف تم پہنچاؤ گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ پکڑ لے گا، تم اللہ کے عذاب کے اندر گرفتار ہو جاؤ گے۔ وَاذْكُرُوا، اور جناب صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیارے نبی، ان کو یہ بھی فرما دو، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو تم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو، اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، جب کہ خدا کی ذات نے تمہیں زمین کے اندر جانشین بنایا ہے، من بعد عاد، قوم عاد کے بعد،
قوم عاد کو تباہ و برباد کیا اور اس کی جگہ پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمہیں آباد کیا ہے۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین کے اندر آباد بھی کیا اور تمہیں قوم عاد کا جانشین بھی بنایا۔ تنحی تتخذون من سہولہا، تم زمین کی میدانی علاقوں کے اندر تم اپنے محلات بناتے ہو، قصورا اپنے محلات بناتے ہو زمین کے میدانی علاقوں میں، اور وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بَيُوتًا، اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کے پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بناتے ہو، یعنی زمین کے میدانی علاقوں میں تم اپنے محل بناتے ہو اور پہاڑوں کے اندر تم اپنے مکان چھوٹے چھوٹے بناتے ہو۔ فَاذْكُرُوا، اور یاد کرو آلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی اور نعمتوں کو بھی یاد کرو، یعنی اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہوئے نہ پھرو۔ قال الملأ، اور آگے سے جواب دیا سرداروں نے، الذین استکبروا من قومہ، آپ کی قوم کے اندر جنہوں نے تکبر کیا تھا، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو قوم سمود تھی، اس قوم کے سرداروں نے تکبر کیا، انہوں نے آگے سے جواب دیا ان متکبرین نے، للذی نستضعفوا، ان لوگوں کو کہا، ان لوگوں کو یہ جواب دیا، لمن آمن منہم، جو حضرت صالح علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے تھے، یعنی قوم سمود کے متکبر سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کی امتیوں کو، جناب صالح علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والوں کو کہا تھا، اتعلمون، کیا تم جانتے ہو، ان صالحا مرسل من ربہ، کہ حضرت صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہیں، یعنی انہوں نے پوچھا تھا مسلمانوں سے، یعنی صالح علیہ السلام کے امتیوں سے پوچھا، کیا حضرت صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں؟ قالوا، تو ایمان والوں نے آگے سے جواب دیا، انا بما ارسل بہ مؤمنون، جو حضرت صالح علیہ السلام کے اوپر نازل ہوا ہے، یعنی جن احکامات کو جناب صالح علیہ السلام لے کر آئے ہیں، ہم ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں، یعنی صالح علیہ السلام پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، اور جو خدا کی طرف سے صالح علیہ السلام ایمان لائے ہیں، احکامات لائے ہیں، ان احکامات پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ قال الذی نستکبروا، پھر متکبر لوگوں نے آگے سے کہا، انا بالذی آمنتم بہ کافرون، ہم اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے جس کے اوپر تم ایمان لائے ہو، ہم ان کا انکار کرتے ہیں، یعنی صالح علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں۔ فَأَكَرُوا، اور پھر انہوں نے کاٹ دیا، النَّاقَةَ، اونٹنی کی کوچوں کو، وہ جو پچھلے پاؤں کے جو اوپر والے پٹھے ہوتے ہیں نا، ان کو کوچے کہتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کوچوں کو، یعنی پچھلے پاؤں کے پٹھوں کو انہوں نے کاٹ دیا۔ وَآتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، کی اور خدا تعالیٰ کے حکم سے کے ساتھ سرکشی کی اور خدا کا حکم نہ مانا۔ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا، اور انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ اے حضرت صالح علیہ السلام، لے آ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا عذاب، بما تعدنا، جس کی تم ہمیں دھمکی لگاتے ہو، جس کی تم ہمیں وارننگ دیتے ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ عذاب اللہ تعالیٰ کا ہمارے پاس تم لے آؤ۔ ان کنت من المرسلین، اگر آپ رسولوں میں سے دنیا کے اندر آئے ہیں، یعنی اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو وہ خدا کا عذاب لے آؤ۔
جس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے ہو، جس کی تم ہمیں وارننگ دیتے ہو۔ تو جب انہوں نے آگے سے یہ چیلنج کیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے پھر حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ فَآخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر ان کو زلزلے نے آ کے پکڑ لیا، یعنی ان کے اوپر زلزلہ آ گیا تھا۔ زلزلہ ایک ایسا عذاب ہے جو پاؤں کے نیچے سے آتا ہے۔ زمین کے اوپر جب زلزلہ آتا ہے تو بندہ جو ہے وہ کیا نام ہے بہت ہی پریشان ہو جاتا ہے کہ اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میرے اوپر مکان آ کے گر جائے گا، میرے اوپر دیواریں گر جائیں گی، یا میں ہلاک ہو جاؤں گا، تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ چند سیکنڈ کا بھی زلزلہ آ جائے تو انسان سے وہ بھی برداشت نہیں ہوتا، بندہ گھبرا جاتا ہے۔ اسی وقت اپنے سچے خدا کو یاد زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فَآخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر انہوں نے پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہ زلزلے کی شکل میں عذاب بھیجا، اور اس عذاب نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور پھر وہ صبح کے وقت اپنے اپنے گھروں کے اندر اوندے پڑے ہوئے تھے، یعنی جب زلزلہ آیا تھا تباہیاں بربادیاں مچا کے چلا گیا۔ رات جب گزری تو جناب صالح علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ تو اپنے اپنے گھروں کے اندر منہ کے بل یعنی اوندے پڑے ہوئے ہیں، تباہ و برباد ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں۔ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، تو جناب صالح علیہ السلام نے ان سے نفرت کے طور پر اپنا چہرہ جو تھا وہ پھیر لیا، یعنی دوسری طرف چہرہ پھیر لیا۔ وَقَالَ يَا قَوْمِ، اور فرمایا اے میری قوم، لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي، بے شک میں نے اللہ کا پیغام، اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے۔ جو میری ڈیوٹی تھی وہ میں نے ڈیوٹی سر انجام دی ہے، میرے اوپر تمہاری امانت تھی اللہ کا پیغام، وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے۔ اور یہی میں تمہیں کہتا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کی بندگی کرو، اور اللہ کے سوا تم جن بتوں کو پوجتے ہو ان بتوں کی پوجا چھوڑ دو، اور وہ تمہارے بت تمہارے الہ نہیں ہیں، الہ ایک ہے، اور وہ وحدہ لا شریک اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور تمہیں میں نے نصیحت بھی کر دی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّ النَّاصِحِينَ، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔